عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دو قسم کی دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے, میرا سینہ کھول دیجیے, میں جو دعوت دوں اس پر خود مجھے شرح صدر ہو. اسی لیے کہتے ہیں داعی جو دعوت دے اس پر خود اسے اطمینان ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے. اس لیے کہ کام کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کام کو آسان کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا سکھلائی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے کام کو آسان بنا کر آپ مجھ پر مہربانی فرما دیجئے, اس لیے کہ آپ جب تک کسی کام کو آسان نہیں کریں وہ کام آسان نہیں ہونے والا. اس لیے جب بھی کوئی اہم کام آدمی کو درپیش ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اہم کام کے کرنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور پھر آگے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور میری زبان میں جو گرا ہے, جو گانٹھ ہے میری زبان میں, اسے دور کر دیجیے. اب یہ کیا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں فطری طور پر, پیدائشی طور پر تھوڑی سی لکنت تھی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, لکنت مراد نہیں ہے, بلکہ یہ جو کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے اس موقع سے, ایک اچھا بولنے والا آدمی ہے لیکن کسی بڑے کے سامنے چلا گیا, کسی بڑے دربار میں چلا گیا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان چپک جاتی ہے, آدمی جو مضمون سوچ کے گیا ہے وہ بول ہی نہیں پاتا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ میری زبان چپک نہ جائے, ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے بولنا آتا ہے پھر بھی میں وہاں آپ کا پیغام نہ پہنچا سکوں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, وہ جو لکنت تھی وہ دراصل پیدائشی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑے تھے. جب وہ بالکل چھوٹے تھے, یعنی دودھ پیتے بچے, دودھ پی کر فرعون کے محل میں پرورش کے لیے فرعون نے جو ہے وہ ایک لمبا قصہ ہے آگے آئے گا, تو فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے فرعون کی بیوی آسیہ کے اصرار کرنے کی وجہ سے اور اس کی ضد کی وجہ سے. اور چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ فرعون ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اس وقت, انہوں نے فرعون کی داڑھی کھینچی اور ایک تماچا مار دیا, جس کی وجہ سے فرعون کو بڑا جو ہے وہ غصہ آیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی لکڑی سے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے جو فرعون کے سر پر وہ لکڑی مار دی. تو فرعون کو بڑا غصہ آیا, چونکہ یہ تو بنو اسرائیل کے اس میں سے. فرعون نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو, یہی بعد میں جا کر میری حکومت کا تو آسیہ نے بیچ میں آ کر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, نادان بچہ ہے, کیوں اس کے بارے میں ایسا سوچ, اس کو خود نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے, بھلے برے کی تمیز نہیں ہے. دیکھو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بچے کو کوئی تمیز نہیں ہے. پھر ایک ٹوکرا جو ہے وہ یاقوت اور موتی اور ہیرے سے بھرا ہوا جو چمکتا ہے وہ سامنے رکھا, اور دوسرے ٹوکرے میں انگارے جلا کر, صرف جو انگارے ہوتے ہیں جلا ہوا کوئلہ جو لال لال ہوتا ہے وہ رکھے, اور بچے کو سامنے چھوڑ دیا. اور آسیہ نے کہا کہ دیکھو بچے کو اپنے نفع نقصان کی کوئی تمیز نہیں ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے کے ٹکڑے پر ہی ہاتھ ڈالنے والے تھے, حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور انگارے میں ڈال دی, چونکہ اللہ تعالیٰ کو آگے پوری داستان لے جانی تھی نا, پورا دربار میں پیش کرنا تھا جوانی کے زمانے میں. اور پھر جب وہ انگارے کو ہاتھ میں لیا تو بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے کر فوراً کیا کرتا ہے, وہ منہ میں ڈال دیتا ہے. تو وہ جو چٹکا لگا تھا اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی. اس کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آیت میں دعا کر رہے ہیں کہ میری وہ لکنت دور فرما دیجئے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. دوسری دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے, یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے. گویا حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بھائی کو آپ نبی بنا کر میرے ساتھ کر دیجئے, تاکہ ہم دونوں جب فرعون کے دربار میں جائیں گے تو ایک آدمی کے بجائے دو آدمی دعوت دیں گے تو زیادہ مضبوطی آئے گی, زیادہ قوت آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے متعلق فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے سفر پر جا رہی تھی, ایک دیہاتی نے دوسرے دیہاتی کو پوچھا کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کا سب سے زیادہ نفع کیا ہو وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا معلوم نہیں ہے.
تو اس نے کہا خدا کی قسم میں بتاؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے ایک ایسی بات پر قسم کھا رہا ہے جو پتہ نہیں اس کے علم میں ہے کہ نہیں ہے. کہا ابھی میں یہ سوچ رہی تھی. اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو سفارش اور دعا کے ذریعے سے اپنے بھائی کو نبی بنوایا تھا, نبوت دلوائی تھی, اور نبوت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میرے دل نے تسلیم کیا کہ واقعی یہ وہ بھائی ہے جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا سب سے اچھا زیادہ بھلا کیا. اور ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے, ان کے بھائی تو کہاں تھے؟ مصر میں تھے. 4 سال ان سے بڑے حضرت ہارون, وفات بھی ان سے 3 سال پہلے ہوئی, وہ تو مصر میں تھے. اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے اپنے بھائی کے لیے, سگے بھائی کے لیے بھی اور مسلمان بھائی کے لیے بھی. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی غیبوبت میں, ان کی عدم موجودگی میں, جب وہ حاضر نہیں ہے سامنے, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا چاہیے, بلکہ حدیث میں آتا ہے ہماری کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے مانگنا چاہیے, کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب مسلمان بھائی اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, جیسے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو امتحان میں کامیاب کر دے, اس نے نیا کاروبار شروع کیا ہے, وہ کاروبار پھلنے اور پھولنے لگے, وہ اچھا چل جائے, اس کی دعا کرتا ہے, تو فرشتہ ایک پیچھے بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی عطا فرما. ہم کسی کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں تو پیچھے سے فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے, آپ وہ صحت والی دولت اس کو بھی عطا فرما دیجئے. اور ہماری دعا رد ہو سکتی ہے, ہماری دعا میں کوئی کمی ہو سکتی ہے شرائط کی, فرشتے کی دعا تو ڈائریکٹ قبول ہونا ہے. اس لیے ہم جو اپنے بھائی کے لیے مانگتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی وہ چیز قبول ہو جائے گی. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا, تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں, کثرت سے آپ کا ذکر کریں, بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھا مددگار, کوئی اچھا مضبوط ساتھی کسی بھی اہم کام میں مل جائے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا دوست عطا فرماتے ہیں, اچھا معاون عطا فرماتے ہیں, اچھا وزیر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور جب وہ کوئی کام, نیک کام بھول جاتا ہے تو وہ وزیر, وہ ساتھی, وہ معاون اس کو یاد دلاتا ہے. اس لیے اچھا معاون, اچھا دوست, اچھا آدمی, اچھا مددگار مل جانا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. اکیلے نہیں کر سکتے تھے اللہ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اپنے بھائی کو لیا اور کہا کہ ہم دونوں مل کر آپ کا ذکر کریں گے. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ جب نیک آدمی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو عبادت کی اور زیادہ توفیق ملتی ہے. اس لیے ہم جماعت میں جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, تو گھر سے زیادہ خانقاہ میں عبادت کا موقع ملتا ہے. کیوں؟ وہاں جو اللہ والے بیٹھے ہیں, وہاں جو بزرگان آ رہے ہیں, وہاں جو اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ماحول بنتا ہے, اور اس ماحول کی وجہ سے آدمی کا ذکر بڑھ جاتا ہے, عبادت بڑھ جاتی ہے, اس کی تلاوت بڑھ جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے ہماری عبادتیں, ہماری تلاوتیں اور ہمارے ذکر اذکار کو بھی مضبوطی اور تقویت ملے گی, اور اس میں بھی اضافہ ہوگا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مضمون پورا ہو جاتا ہے. اس دعا پر اللہ نے کیا فرمایا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب اس دعا کے سلسلے میں آیا ہے وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما,
اللہ نیک ایام اور نیک دن چل رہے ہیں، اللہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے بہت سے نیک بندے تیرے گھر کا ارادہ کر کے بیت اللہ شریف میں حج کے لیے اللہ حاضری دینے کے لیے نکل چکے ہیں، کچھ لوگ نکل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ دن نصیب فرما کہ ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے تیرے گھر کا دیدار کریں۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اللہ عشق کے جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ان 10 دنوں کو، آج سے لے کر عید تک کے 10 دنوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ذکر اذکار کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ گزارنے والا بنا دیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی تعریف، آپ کی تحمید، آپ کی تسبیح کرنے والا ہم کو بنا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام جائز امور میں اے اللہ ہم سب کی بھرپور کفالت فرما۔ اے اللہ آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کو عافیت کے ساتھ جوڑ عطا فرما کر نکاح اور شادی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا سہارا بن جا۔ اللہ ہر ایک کی مصیبت اور مشکلوں کو اللہ آسان فرما، دور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔